تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5 28واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 7۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم۔ ترجمہ: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ نہیں ہوتی کوئی سرگوشی 3 آدمیوں میں مگر وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، اور نہ 5 میں مگر وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم میں اور نہ زیادہ میں مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، جہاں کہیں وہ ہوں۔ پھر وہ انہیں آگاہ کرے گا جو کرتوت وہ کرتے رہے قیامت کے دن۔ بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 7 کی تفسیر۔ منافقین اسلام کی روز افزوں ترقی سے بڑے ہراساں رہا کرتے۔ ان میں یہ ہمت تو نہ تھی کہ کھل کر مسلمانوں کی مخالفت کریں، لیکن ان کا خبث باطن انہیں اسلام کے خلاف سازشیں کرنے اور منصوبے بنانے میں مصروف رکھا کرتا تھا۔ جہاں کہیں 3-4 مل بیٹھے بڑی رازداری سے مسلمانوں کو پریشان کرنے، ان کی صفوں میں انتشار و افتراق پیدا کرنے کے لیے خسر پھسر شروع کر دیتے، اور یہ خیال کرتے کہ ان سرگوشیوں کی کسی کو خبر نہیں اور ان کی سازشوں پر کوئی آگاہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی اس غلط فہمی پر متنبہ فرما رہے ہیں کہ تم سراسر غلط فہمی میں مبتلا ہو۔ تم جہاں کہیں بھی ہو، تمہاری تعداد کتنی ہی ہو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں، تمہاری سرگوشیوں کو خوب سن رہا ہوتا ہوں۔ قیامت کے روز تمہاری ایک ایک شرارت پر تمہیں آگاہ کر دیا جائے گا۔ نجوا اس میں مصدر ہے، یہ نجواتن سے مشتق ہے، اور نجواتن اونچی جگہ کو کہتے ہیں جہاں ہر کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی، کیونکہ راز بھی خفا کی بلندیوں میں ہوتے ہیں، اس لیے نجوا کہا گیا ہے۔ صاحب لسان العرب لکھتے ہیں یعنی 2 آدمیوں کے رازداری سے بات کرنے کو نجوا کہتے ہیں۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 8۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم يعودون لما نہوا عنہ ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ ترجمہ: کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں اسلام کے خلاف سرگوشیوں سے روکا گیا، پھر دوبارہ وہی کرتے ہیں جس سے انہیں روکا گیا، اور سرگوشیاں کرتے ہیں گناہ، ظلم اور رسول کی نافرمانی کے بارے میں، اور جب آپ کی خدمت میں آتے ہیں تو آپ کو اس طرح سلام دیتے ہیں جیسے اللہ نے آپ کو سلام نہیں دیا، اور وہ کہا کرتے ہیں آپس میں کہ اگر یہ سچے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری ان باتوں پر ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا۔ کافی ہے انہیں جہنم، اس میں داخل ہوں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 8 کی تفسیر۔ یہود اور منافقین کی عادت تھی کہ جب وہ مسلمانوں کو دیکھتے تو الگ بیٹھ کر سرگوشیاں کرنے لگتے۔ اس اثناء میں مسلمانوں کی طرف بار بار دیکھتے اور اشارے کرتے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا کہ مسلمان یہ خیال کریں گے کہ یہ لوگ ان کے بارے میں مشورے کر رہے ہیں، ان کے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں۔ مسلمانوں کو ان کے اس طریقے سے بڑی وحشت ہوتی، چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی بارہا شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو ایسا کرنے سے ٹوکا، لیکن وہ اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آئے۔ ہر جگہ ان کی سرگوشیوں کا سلسلہ جاری رہتا، جہاں کہیں دو چار مل بیٹھتے، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف صلاح مشورے ہونے لگتے۔ یہودی جب خدمت اقدس میں حاضر ہوتے تو اس طرح سلام عرض نہ کرتے جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کو سلام فرماتا ہے، یا جس طرح اس نے اہل ایمان کو دربار نبوی میں حاضری کے آداب سکھائے، بلکہ ان کا خبث باطن انہیں تہذیب و شائستگی کی حدود سے بھی باہر نکال لے جاتا، اور وہ بجائے سلامتی کی دعا عرض کرنے کے السلام علیکہ، السلام کا معنی موت ہے، اور ان الفاظ کا تلفظ اس طرح کرتے کہ عام آدمی ان کی خباثت پر خبردار نہ ہوتا۔ ایک دن وہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہا السلام علیکہ یا ابا القاسم۔ حضور نے حسب معمول ارشاد فرمایا وعلیکم، اور تم پر بھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہیں سن رہی تھیں، انہوں نے غصے سے فرمایا اے مردودو، تم ہلاک ہو، تم پر خدا کی پھٹکار اور غضب ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المؤمنین سے فرمایا اے عائشہ، صبر کرو، نرمی سے پیش آؤ اور بد کلامی نہ کرو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے غور نہیں فرمایا کہ انہوں نے کیا بکا ہے؟ فرمایا میں نے جواب میں کہہ دیا وعلیکم، اور تم پر بھی موت آئے۔ یہود ایسی بد زبانی اور گستاخی کرتے، پھر ایک دوسرے سے یہ کہتے کہ اب ہمیں یقین آ گیا ہے کہ یہ نبی نہیں۔ اگر یہ نبی ہوتے اور ہم ایسی گستاخی کرتے تو خدا کا عذاب فوراً ہمیں تہس نہس کر کے رکھ دیتا۔ ہم ایسی گستاخیاں کرتے ہیں اور ہماری تو کبھی نکسیت تک نہیں پھوٹی، ہمیں تو کبھی ہلکا سا سر درد بھی نہیں ہوا، معلوم ہوا کہ یہ خدا کے نبی ہی نہیں۔ انہیں کہا جا رہا ہے کہ ان گستاخیوں کی پاداش میں تمہارا ٹھکانہ جہنم بنا دیا گیا ہے، تمہیں پکڑ کر اس میں دھکا دے دیا جائے گا، ہمیشہ اس میں جلتے رہو گے اور تڑپتے رہو گے۔ جو میرے محبوب کے گستاخ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، اس میں نہ ایک لمحہ آرام ملے گا اور نہ اس سے باہر نکلنے کی کوئی امید ہوگی۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 9۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جب تم خفیہ مشورہ کرو تو مت خفیہ مشورہ کرو گناہ، زیادتی اور رسول کریم کی نافرمانی کے متعلق، بلکہ نیکی اور تقوی کے بارے میں مشورہ کیا کرو، اور ڈرتے رہو اللہ سے جس کی بارگاہ میں تمہیں جمع کیا جائے گا۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 9 کی تفسیر۔ ایسی سرگوشیاں ممنوع ہیں جن میں کسی گناہ کے بارے میں مشورے ہوں، لوگوں کو اذیت پہنچانے کے لیے تجویزیں سوچی جائیں، یا اللہ کے رسول کی نافرمانی اور مخالفت کے لیے سکیمیں تیار کی جائیں۔ مسلمانوں کو کسی ایسی میٹنگ میں شریک نہیں ہونا چاہیے، البتہ اگر کسی نیک کام کے لیے، کسی مفید بات کے لیے باہم مل کر صلاح مشورہ کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 10۔ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا وليس بضارهم شیئا الا بإذن اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ ترجمہ: کفار کی سرگوشیاں تو شیطان کی طرف سے ہیں تاکہ وہ غم زدہ کر دے ایمان والوں کو، حالانکہ وہ انہیں کچھ بھی ضرر نہیں پہنچا سکتا اللہ کے حکم کے بغیر، اور اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 10 کی تفسیر۔ اس قسم کی سرگوشیاں شیطان کی انگیخت سے ہوتی ہیں، اور ان کا مقصد مسلمانوں کو خوف زدہ اور ہراساں کرنا ہوتا ہے۔ اپنے بندوں کو بتا دیا کہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں اور سازشیں تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو یہود اور منافقین کے چاہنے سے تمہارا بال بھی بیکا نہ ہوگا،
اس لیے ایسی باتوں سے تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھنا چاہیے۔ حضور کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے غلاموں کو آداب مجلس کی بھی تعلیم دی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم 3 آدمی اکٹھے بیٹھے ہو تو تیسرے آدمی کو چھوڑ کر 2 آپس میں سرگوشی نہ کرو۔ دوسری حدیث جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس میں اس کی حکمت بھی بتا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم 3 آدمی بیٹھے ہو تو تیسرے کو چھوڑ کر 2 مشورہ نہ کرنے لگ جاؤ، اس طرح وہ آدمی آزردہ خاطر ہوگا، وہ یہ خیال کرے گا کہ مجھے بیگانہ خیال کیا جا رہا ہے یا ان کی نظروں میں میری کوئی عزت نہیں، اور اگر اس آدمی کے پاس اور آدمی آ کر بیٹھ جائیں تو پھر ان 2 کی سرگوشی منع نہیں، کیونکہ اب وہ آزردہ نہ ہوگا۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 11۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جب تمہیں کہا جائے کہ آنے والوں کے لیے جگہ کشادہ کر دو مجلس میں تو کشادہ کر دیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی فرمائے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو، اللہ تعالیٰ ان کے جو تم میں سے ایمان لے آئے اور جن کو علم دیا گیا درجات بلند فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس سے خوب آگاہ ہے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 11 کی تفسیر۔ اس آیت میں بھی مسلمانوں کو مل بیٹھنے کے ایسے آداب سکھائے جا رہے ہیں جن پر عمل کرنے سے باہمی محبت بڑھے اور ایک دوسرے کا احترام پیدا ہو۔ فرمایا، اگر مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور باہر سے دوسرے حضرات آ جائیں تو پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے یہ مناسب نہیں کہ آنے والوں کی پرواہ تک نہ کریں اور اس بات کا انہیں خیال ہی نہ آئے کہ انہیں بیٹھنے کے لیے جگہ ملی ہے یا نہیں، بلکہ ان پر ضروری ہے کہ وہ انہیں عزت سے بٹھائیں، اور اگر بھیڑ بہت زیادہ ہو پھر بھی انہیں چاہیے کہ جتنا سکڑ سکتے ہیں سکڑیں اور آنے والوں کے لیے جگہ نکالیں۔ فرمایا، اگر تم اپنے بھائیوں کے لیے کشادہ دلی کا مظاہرہ کرو گے اور ان کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنا دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا، تمہارے رزق کو کشادہ کر دے گا، بلکہ دنیا و آخرت میں تمہیں فراخی اور کشادگی نصیب فرمائے گا۔ جو لوگ پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے ان کو تو یہ تعلیم دی کہ وہ آنے والوں کے لیے جگہ کشادہ کریں، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آنے والوں کو بھی یہ ہدایت فرمائی کہ وہ ایسا نہ کریں کہ پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کو اٹھا دیں اور ان کی جگہ خود بیٹھ جائیں۔ ارشاد نبوی ہے، اسی طرح اگر مسجد میں کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے تو کسی کو اجازت نہیں کہ اسے اٹھا کر خود اس کی جگہ بیٹھ جائے۔ اگر کسی شخص نے کسی آدمی کو بھیجا کہ تم پہلے جا کر میرے لیے ایک نشست محفوظ کر لو اور وہاں بیٹھ جاؤ، جب وہ شخص وہاں جائے تو وہ اس آدمی کو اٹھا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے اپنی جائے نماز بھیج دی کہ پہلی صف میں اس کے لیے بچھا دی جائے تو یہ درست ہے، جس وقت بھی وہ آئے جائے نماز پر بیٹھ سکتا ہے۔ تفسحوا اے توسعوا۔ جب حاضرین مجلس کو کہا جائے کہ اب آپ تشریف لے جائیں تو انہیں فوراً چلے جانا چاہیے، ورنہ اہل خانہ یا منتظمین مجلس کو بڑی کوفت ہوگی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کو اپنے گھر میں مدعو فرماتے تو کھانا کھا لینے کے بعد بھی بار بار کہنے کے باوجود کئی لوگ وہاں سے اٹھنے کا نام نہ لیتے۔ ان کی یہ تمنا ہوتی کہ سب سے آخر میں اپنے آقا و مولا سے مصافحہ کریں۔ انہیں بتایا گیا کہ تمہاری محبت بجا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام کا بھی تمہیں خیال رکھنا چاہیے۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر مصروفیات بھی ہیں، ان کے لیے بھی تمہیں مہلت دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلندی مراتب اور رفع درجات کا ذریعہ ایمان اور علم ہے۔ ایک ایماندار شخص نادار اور مفلس ہی کیوں نہ ہو،
کافر رئیسوں سے اس کا درجہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں بہت بلند ہے۔ علامہ مرحوم فرماتے ہیں، یعنی قمبر جو سیدنا علی کا غلام تھا، اس کے وضو کے پانی کا قطرہ کیسر کے خون سے زیادہ عزت والا ہے۔ اسی طرح صاحب علم جاہل سے اعلیٰ ہے، خواہ وہ جاہل بڑا جاگیردار اور دولت مند کیوں نہ ہو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ علماء صحابہ کو خواہ وہ عمر میں چھوٹے ہی کیوں نہ ہوتے بڑے بوڑھوں پر ترجیح دیتے، ان کو اپنے قریب بٹھاتے اور ان کی عزت افزائی فرماتے۔ احادیث میں بھی علماء کی بڑی شان بیان کی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم حاصل کر رہا ہو تاکہ وہ اس علم سے اسلام کو زندہ کرے، اس اثناء میں اسے موت آ جائے تو اس کے درمیان اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن 3 گروہ شفاعت کریں گے، پہلے انبیاء، پھر علماء اور پھر شہداء۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اختیار دیا کہ علم، حکومت اور مال میں سے ایک چیز پسند کر لو۔ آپ نے علم کو پسند کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے آپ کو بادشاہی اور مال بھی عطا فرمائے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 12۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جب تنہائی میں بات کرنا چاہو رسول مکرم سے تو سرگوشی سے پہلے صدقہ دیا کرو، یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے اور دلوں کو پاک کرنے والی ہے، اور اگر تم اس کی سکت نہ پاؤ تو بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 12 کی تفسیر۔ حضرت صدر الافاضل مراد آبادی قدس سرہ اس آیت کا شان نزول بیان فرماتے ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب اغنیاء نے عرض و معروض کا سلسلہ دراز کیا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ فقراء کو اپنی عرض پیش کرنے کا موقع کم ملنے لگا، تو عرض پیش کرنے والوں کو عرض پیش کرنے سے پہلے صدقہ پیش کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس حکم پر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے عمل کیا۔ 1 دینار صدقہ کر کے 10 مسائل دریافت کیے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وفا کیا ہے؟ فرمایا، توحید اور توحید کی شہادت دینا۔ عرض کیا، فساد کیا ہے؟ فرمایا، کفر و شرک۔ عرض کیا، حق کیا ہے؟ فرمایا، اسلام، قرآن اور ولایت جب تجھے ملے۔ عرض کیا، حیلہ یعنی تدبیر کیا ہے؟ فرمایا، ترک حیلہ۔ عرض کیا، مجھ پر کیا لازم ہے؟ فرمایا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ عرض کیا، اللہ تعالیٰ سے کیسے دعا مانگوں؟ فرمایا، صدق و یقین کے ساتھ۔ عرض کیا، کیا مانگوں؟ فرمایا، عافیت، ایک روایت میں عاقبت کا لفظ ہے۔ عرض کیا، اپنی نجات کے لیے کیا کروں؟ فرمایا، حلال کھا اور سچ بول۔ عرض کیا، سرور کیا ہے؟ فرمایا، جنت۔ عرض کیا، راحت کیا ہے؟ فرمایا، اللہ کا دیدار۔ جب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان سوالوں سے فارغ ہو گئے تو یہ حکم منسوخ ہو گیا اور رخصت نازل ہوئی، اور سوائے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور کسی کو اس پر عمل کرنے کا وقت نہیں ملا۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 13۔ اَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: کیا تم اس حکم سے ڈر گئے کہ تمہیں سرگوشی سے پہلے صدقہ دینا چاہیے؟ پس جب تم ایسا نہیں کر سکتے تو اللہ نے تم پر نظر کرم فرمائی، پس اب تم نماز صحیح ادا کیا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور تابعداری کیا کرو اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کرتے رہتے ہو۔ یہاں پر 28ویں پارے کا
دوسرا رکوع مکمل ہوا۔